أحدا وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نزيل له ولا مثل له ولا مثال له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ایمان والوں کو یہ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ خطاب ہے ایمان والوں کو، عام شخص کو نہیں کہا. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس، کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے دیکھے. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بڑے بڑے دیکھے. ایسے ہی ایک اللہ کے ولی کے پاس بندہ ہے اور آ کر کہتا ہے حضرت صاحب بڑے بڑے دیکھے ہیں میں نے. سب ایسے ہی ہوتے ہیں، دنیا دار، پجاری، زردے. تو حضرت صاحب سمجھدار تھے، اللہ والے تھے. فرمانے لگے بیٹا تو نے بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے لیکن آج تک تمہیں کسی نے نہیں دیکھا. تو دوسروں کو دیکھتا رہا لیکن اگر کوئی تجھے دیکھ لیتا تو تیرا بھی تن من تن سب کچھ بدل جاتا. میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے یا حضرت میں ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جس کے اندر ساری خوبیاں ہوں. وہ نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، سچا بھی ہو، وعدے کا پابند بھی ہو، عدل و انصاف کو بھی قائم رکھتا ہو، ہر طرح کی خوبی اس کے اندر ہو. تو میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا جب تمہیں ایسا شخص کوئی نظر آئے نا تو مجھے بھی بتانا. جب تمہیں کوئی ایسا نظر آ جائے who is perfect in every dimension of the life. وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے علاوہ کوئی شخص بھی کامل اکمل مکمل نہیں ہو سکتا. خوبی خامی ہو سکتی ہے، اللہ کے ولیوں کو اللہ محفوظ رکھتا ہے لیکن غلطی کا، خامی کا امکان ہو سکتا ہے. معصوم کون ہے؟ صرف نبی اللہ. تو میاں شیر محمد رحمت اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں ایسا شخص نظر آئے تو مجھے بھی بتانا. کچھ سال گزر گئے، وقت گزر گیا، گوم گام کے پھر میاں صاحب کے پاس آ گیا. آ کر کہنے لگے یا حضرت میں بندہ تلاش کرتا رہا ہوں لیکن مجھے ملا نہیں. تو میاں صاحب فرمانے لگے کیا حال ہے تیری زندگی کا؟ اگر تو اتنے سالوں میں اپنے اندر کوئی خوبی پیدا کر لیتا تو کم از کم یہ خوبی تو تیرے اندر پیدا ہو جاتی. تو دوسروں میں تلاش کرتا رہا کہ مجھے کوئی ایسا مل جائے، مجھے کوئی ایسا مل جائے. اور دیکھیں جیسا بندہ، اگر کوئی بندہ آپ کو مل جائے اللہ والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا نام بلند کرنے والا، اس کے ساتھ جڑ جائے. کیا کریں؟ جڑ جائے. ہوتا کیا ہے جب کوئی شخص اللہ والوں کے ساتھ جڑتا ہے اگر اس کی نیت گندی بھی ہو، اچھی نیت بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. اور اس بات کی گواہی صحیح بخاری شریف کی حدیث دیتی ہے. تفسیر بیان القرآن میں مفتی غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی لکھا. کیا لکھا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں نا وہ شام کے وقت جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، صبح کے وقت جاتے ہیں، شام کو جاتے ہیں، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں ذکر کی محافل سے واپس. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟
پھر سے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ اللہ۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا ذکر کرے۔ اور مریم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کی ولیہ، نبی نہیں ہے وہ، تو اس لیے غوث اعظم کا ذکر ہو، امام احمد رضا خان کا ہو، داتا گنج بخش رحمان کا ہو، تو وہ ذکر بھی اللہ کا ہی ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لیتے تو پھر ذکر کیسے کرتے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو ان کا جوش و جذبہ اور بڑھ جاتا اور جوش و جذبے کے ساتھ تیرا ذکر کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا اور کیا کر رہے تھے؟ کہا یا اللہ وہ تجھ سے جنت طلب کر رہے ہیں۔ ہم کس لیے آتے ہیں مسجد میں؟ جنت کے لیے۔ وہ جو ہم شعر پڑھتے ہیں نہ جنت دی نہ دوزخ دی، سانو پرواہ نہیں، وہ غلط ہے۔ جنت کی پرواہ ہے ہمیں، جنت کی پرواہ ہمیں ہے، جنت کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ جنت وہ جسے نبیوں نے طلب کیا، ولیوں نے طلب کیا، صالحین نے طلب کیا، شہداء نے طلب کیا، اس لیے جنت کے لیے بھی ہم نہیں کمال کرتے ہیں، لیکن جنت کے لیے اور اللہ کے لیے سب سے پراورٹی کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات کو جب ہم مانگیں گے تو یہ سب چیزیں ویسے ہی مل جائیں گی تحفے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اچھا وہ جنت طلب کر رہے تھے تو کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر جنت کو دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ فرشتے پھر وہی کہتے ہیں یا اللہ اور زیادہ جذبے سے تیرا ذکر کرے، اور زیادہ جذبے سے اللہ اللہ کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے فرشتوں یہ بتاؤ اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا دوزخ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دوزخ دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ فرشتے کہنے لگے یا اللہ اگر دوزخ دیکھ لیں تو اور زیادہ خوف اور ڈر سے تیرا ذکر کرے، اور زیادہ خوف ان کے دل کے اندر تیرا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس ذکر کے اندر بیٹھنے والے سب لوگوں کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ وہاں پہ ایک بندہ ایسا بھی تھا، وہاں پہ بندہ ایک ایسا بھی تھا جو تیری طلب کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی دنیاوی غرض سے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یشکا جلیسو، اے میرے فرشتوں جو میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھا وہ بدبخت نہیں ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کس کی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی۔ نیک بندوں کے ساتھ بندہ بیٹھے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ وابستگی رکھنے کی وجہ سے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم کہتے ہیں دنیا کے ساتھ سچا بندہ دلاوتا ہی کوئی نہیں، کیا ہم کہتے ہیں سچا بندہ تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، بڑے بڑے دیکھ لیے ہم نے ادھر بھی گئے لیکن سچا ہمیں نہیں ملا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں تمہیں اس لیے نہیں ملا کہ تیرے اندر ایمان کی طلب سچی نہیں، ایمان کی طلب۔ اب وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تجھے اچھی سبزی مل سکتی ہے، گرمیوں پہننے والا اچھا سوٹ مل سکتا ہے، تمہیں اچھا جوتا مل سکتا ہے کیونکہ وہ تیری ضرورت ہے، کیونکہ وہ تیری ضرورت ہے۔ ہم سبزی بھی تلاش کر لیتے ہیں، اچھا سوٹ اور کپڑا بھی گلے میں سے جا کے، جے ڈاٹ سے جا کے، گلبرگ سے جا کے، بڑے فیشن مال سے جا کے لے لیتے ہیں نا، مہنگے سے مہنگا بھی ہو ہم جاتے ہیں وہاں پہ۔ کیوں جاتے ہیں؟ ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم تلاش کرتے ہیں۔ سبزی اچھی نہ ملے تو ہم بڑے اسٹور پہ چلے جاتے ہیں، جوتے کی دکان لوکل بٹا کی دکان پہ جاتے ہیں، زارا سوپ پہ جاتے ہیں، جاتے کہ نہیں جاتے ہیں، بوچر پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری ضرورت ہے، ہم نے برانڈڈ چیزیں پہنی ہیں۔ تو پیارے بھائی یہ تو ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، ہماری روح کی بھی کچھ ضرورت ہے۔ اس روح کی ضرورت کے لیے ہمیں ایمان والوں کو تلاش کرنا پڑے گا، ان کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور جب کوئی بندہ آپ کو نظر آ جائے جو آپ سے بہتر ہے، یہ کرائٹیریا یاد رکھ لے، جو آپ کو لگے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے اس کے پاس بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نور سے منور کر دے۔ کس کے لیے جانا ہے؟ اللہ کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نیک بندوں کے پاس بیٹھے۔ علامہ اقبال نے بھی لکھا نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و صفا میں ہے،
جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. علامہ اقبال نے لکھا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے دیکھ لیے, ہمیں کوئی ملا نہیں. بھائی اس لیے نہیں ملا کیونکہ ہمارے اندر چور ہے. آپ جہاں پہ عمل کی بات ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ درویش, ولی, اللہ والا, فقیر آپ کو عمل کی دعوت دیتا ہے نا, ہم اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ بھائی اس نے تو ہمیں کام پہ لگا دیا, عمل پہ لگا دیا, نمازیں پڑھنے پہ لگا دیا, یہ تو ہمارے جسم کے اوپر بوجھ ہے. ہمارا جسم تلاش کرتا ہے نرمی, ہمارا جسم مانگتا ہے سہولت. جہاں پہ ہم پیر صاحب کے پاس جائیں, پیر صاحب کے تو نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا, تجھے آج کے بعد نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کہیں گے یہ بندہ صحیح ہے. کیوں؟ اس نے ہمیں آسانی دے دی, اس نے نمازیں معاف کروا دی. حقیقت میں وہ خود بھی جہنم میں جا رہا ہے, ہمیں بھی لے کے جا رہا ہے. تو ہم نے ایسے بندوں کے پاس جانا ہے جو نمازیں پڑھنے والے ہیں, اللہ اللہ کرنے والے ہیں. جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کا دل بدلے گا, آپ کے دل کو خلوص ملے گا, آپ کی روح کو پاکیزگی ملے گی, نگاہوں کے اندر پاکیزگی آئے گی, کان جو ہے آپ کے وہ سنیں گے جو اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں, زبان آپ کی وہ بولے گی جو اللہ رسول چاہتے ہیں, ہاتھ آپ کے وہ کام کریں گے جو رسول اللہ فرماتے ہیں, پاؤں اس طرف جائیں گے جس کا قرآن حکم دیتا ہے. لیکن جب ہم ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے, یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا, اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ایک بندے کی, مجھے ضرورت نہیں اللہ والوں کے پاس جانے کی. یہ غلط بات ہے. ہمیں کاریگر بننے کے لیے کسی نہ کسی کے پاس ٹریننگ لینی پڑتی ہے, فیکٹری کے اندر انٹرنشپ ہوتی ہے. تو بھائی ان چیزوں کے لیے ضرورت ہے تجھے. کمپیوٹر آپریٹر بننے کے لیے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سیکھنے کی ضرورت ہے. نیٹ ورکنگ کے لیے تمہیں کیبلز کا پتہ ہونا چاہیے. مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے مشینری کے سارے سسٹم کا پتہ ہونا چاہیے. تو یار اس روح کو چلانے کے لیے بھی کسی سسٹم کا پتہ ہونا چاہیے. اس کی بھی ٹریننگ بھی لینی پڑتی ہے, اور اس کی ٹریننگ کون دیتے ہیں؟ اللہ والے دیتے ہیں. اور آپ کے ہاں بھی یہاں پہ ٹریننگ کی درسگاہ موجود ہے, اللہ والوں کی درگاہ ہے, یہ مسجد ہے, یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں, ان کے سروں کے اوپر امامے ہیں, اور یہ بچے ہم پہ کام دے رہے ہیں. دیکھو ہم نے امامے باندھ لیے, تم بھی باندھ لو. جنہوں نے نہیں باندھے کوشش کرے باندھ لے. جن کی نیت ہے اللہ ان کو استقامت دے, جو چاہتے ہیں کہ ہم نے دین کا کام آگے بڑھ بڑھ کے کرنا ہے, وہ حضرت صاحب کے ساتھ مل کے موٹے سے موٹا لگا کے دین کا کام کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ جب بندہ ہوتا ہے نا, پھر بندے کی آزمائش بھی ہوتی ہے, بندے کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, پھر بندہ بھاگتا بھی ہے. ٹیسٹ مشکل ہوتا ہے نا, بندہ بھاگتا بھی ہے. کیسے بھاگتا ہے؟ لیلا مجنون کی مثال بڑی مشہور ہے, سمجھ جلدی آ جاتی ہے نا بندوں کو. تو لیلا نے ایک دن کہا یہ حلوہ لے جاؤ اور جا کے باہر تقسیم کر دو. حلوہ لے جاؤ, باہر جا کے تقسیم کر دو اپنی نوکرانی کو. نوکرانی گئی, باہر فقیر تھے, محل کے باہر فقیر ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں. اس نے کہا کون ہے مجنو؟ لیلا نے حلوہ بیچا ہے. اب تو سارے وہ 2 نمبر مجنو تھے نا, سارے کہا میں مجنو میں مجنو میں مجنو. اور نوکرانی کہنے لگی, سوچ میں پڑ گئی, میں نے تو ایک کو کہا ہے, یہاں پہ کتنے ہی ہیں. اس نے کہا چلو تم سارے لائن میں آ جاؤ. سارے لائن میں آ گئے. اس نے تھوڑا تھوڑا حلوہ سب کو دیا, سب کو حلوہ دے کے اندر آ گئی. لیلا سے آ کے کہتی ہے, لیلا تو کہتی تھی میرا ایک مجنو ہے, یہاں پہ تو تیرے ہزاروں مجنو ہیں, کئی مجنو ہیں تیرے. کہنے لگی میرا ایک ہی ہے. کیا کہا؟ میرا ایک ہی ہے. وہ کہنے لگی اس کا کیسے پتا چلے گا؟ کہنے لگی کہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, ابھی پتا چل جائے گا. کام ہو گیا. کہنے لگی یہ چھری اندر رکھو پلیٹ میں, اوپر کپڑا رکھا, کہا اب جاؤ باہر اور جا کر کہنا کہ مجھے مجنوں کے جسم کا ٹکڑا چاہیے. اب وہ باہر گئی. تو اب چونکہ وہ فقیر تھے حلوہ کھانے والے. کون تھے؟ حلوہ کھانے. ہمارے یہاں بھی ان بچوں کی بات نہیں کر رہا, یہ تو پریکٹیکلی بچے ہیں نا, بچے دیکھنے آپ کو. عام طور پہ عمومی طور پہ بچے محافل سے آتے ہیں نا گھر, ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا کیا لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں پوپٹ بجانا لے کے آئے ہیں, ہم چاول لے کے آئے, بریانی لے کے آئے. کیونکہ سوچ اتنی ہے نا, سوچ چھوٹی ہوگی کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے پوپٹ بجانا لینے کے لیے, لنگر لینے کے لیے. اور بھائی یہ چیزیں ویسے مل جاتی ہے, بڑا مقصد رکھیے. وہ واسف علی واسف لکھتے ہیں, بڑی منزل کے مسافر چھوٹی سوچ کے مالک نہیں ہوتے.
اور چھوٹی سوچ کے مالک بڑی منزل کے مسافر نہیں ہوتے. جنہوں نے بڑی بڑی منزلیں پانی ہوتی ہے گلی میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے نہیں کرتے. چھوٹی منزل کا مسافر ہوتا ہے نا وہ جھگڑے ہی کرتا ہے, اس کی سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے. تو اب کیا ہوا جب باہر آئی نا دوبارہ, اب اس نے تو نہیں بتایا اس میں چھری ہے, جیسے باہر آئی نام بھی نہیں لیا کہ یہ حلوہ ہے یا لیلا نے کیا پیغام بھیجا ہے. سارے ہاتھ کھڑے, میں مجنوں میں مجنوں میں مجنوں. بہت اکثر بات لوگ ایسے کرتے ہیں, جہاں پہ لنگر پانی ہو نا وہاں پہ چلے جانا, جہاں پہ لنگر کا انتظام نہ ہو وہاں پہ لوگ نہیں جاتے. پریفرنس ہم نے بنا لی لنگر کو, لنگر کی پریفرنس نکال دے, وہ اللہ دیتا ہے, اس پرائرٹی کو نکال دے. پرائرٹی کیا رکھے؟ اللہ تعالیٰ کی ساتھ کو. تو اللہ کو جب خالق مالک رازق بندہ مانگتا ہے تو یہ چیزیں ویسے بن جاتی ہیں. تو کیا ہوا جی, تو وہ کہنے لگی اب حلوہ نہیں ہے, سب خاموش ہو گئے. حلوہ نہیں تھا, کہنے لگی اب کیا ہے؟ کہتی اب لیلا نے کہا ہے مجھے مجنوں کے جسم کا ٹکڑا چاہیے. جتنے بھی 2 نمبر مجنوں تھے سارے باپ ہیں, جو 1 نمبر تھا نا آ گیا ہے جو اصلی مجنوں تھا, اور آ کے اس نوکرانی سے کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ لیلا نے جسم کے کس حصے سے ٹکڑا مانگا ہے. کہتے ہیں کتابوں میں لکھا اس نے جسم کے سارے حصوں سے ٹکڑے اتار کے دے. حقائق سمجھانے کے لیے اللہ والے فرمانے لگے ایسے ہی ہمارا حال ہے. اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے دین کو زندہ کرو, عمل کی بات آتی ہے. اللہ کے ولی پیر استاد ہمیں کہتے ہیں آئے دین کا کام کریں, عملی طور پہ ہم سب بھاگ جاتے ہیں, اور جب کھانے کی باری آتی سب بیٹھ جاتے ہیں. تو آج اس مثال سے ہم نے یہ سیکھنا ہے. میں نے یہ تو کچھ اور تھا بیان کرنے کا, میں نے سوچا یہ بیان کرتے ہیں ہم سب مل کے نا, اگلی دفعہ یہ ایسے کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے نمبر پہ تو اجازت دیں آپ جتنے دوست اب آئے ہیں سارے نعمان صاحب کو آپ بلکہ کاپی پکڑ لیجیے گا, یہ دین کے لیے ہے. واللہ ہمیں کوئی غرض نہیں آپ سے, اللہ کی قسم کوئی غرض نہیں. بس یہ ہم اکٹھے ہو کے بیٹھے, کوئی اللہ کی بات ہمارے دل میں جائے, دل پاکیزہ ہو جائے, ہماری بھی دنیا سمجھ جائے, آخرت سمجھ جائے, اور آپ کی بھی سمجھ جائے. جتنے دوست یہاں پہ آپ آئے ہیں نا سب نے بھائی کو نمبر لکھوانا اپنا, موبائل نمبر جو آپ کا چلتا ہے, جو آپ کا موبائل نمبر چلتا ہے وہ یہ لکھیں گے ساروں کے نمبر. اگلی دفعہ آپ کو انشاءاللہ کال آئے گی یا میسج پہ گروپ بنا لیں گے, آپ سب کو وہ گروپ جائے گا, اور اس میں پھر آپ نے خود بھی آنا ہے اور دوسرے دوستوں کو بھی دعوت ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں جو بھی درس ہوتا ہے, تدریس ہوتی ہے, شخصیت پرستی کی بات نہیں ہے, خدا پرستی کی بات ہے. اور اللہ والے خدا پرستی سکھاتے ہیں, شخصیت پرستی نہیں سکھاتے. تو آپ تمام دوستوں نے اس قرآن مجید کی آیت کو اپنے ذہن و ضمیر میں بٹھا لیں. اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کیا ہو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب دیکھیں جانور جو ہے نا, جانور وہ بھی صحبت کا اثر لیتے ہیں. انسان تو انسان ہے, جانور لیتے ہیں. آپ نے دیکھا سرکس کے اندر ایک چھوٹی بکری جو ہے, بکری وہ چاروں پاؤں ایک کونے کے اوپر لکڑی کی کھڑی کر لیتی ہے. اونٹ جو ہے بینچ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ تو جانور ہیں, انہیں عقل شعور نہیں ہے, لیکن جیسے ان کو ٹرین کیا ویسے ہو گئے, جیسے ٹرین کیا وہ ویسے ہو گئے. طوطا ہے, بولنے والا جانور ہے, اگر آپ اس کو سکھائے گا کہو اللہ, وہ کہے گا اللہ. اس کو کہو یا رسول اللہ, وہ کہے گا یا رسول اللہ. میں نے خود ایسے طوطے دیکھے, ان کو کہو نا یا رسول اللہ, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ. تو جانور سیکھ جاتے ہیں. کیوں سیکھتے ہیں غور کیا؟ کیونکہ وہ صحبت سے اٹیچ ہے, صحبت سے. سکھانے والا ان کو ہے, وہ کہتا ہے اللہ, وہ کرتا ہے. میری بیٹی ہے چھوٹی, ماشاءاللہ 1.5 سال کی ابھی نہیں ہوئی, ہونے والی. تو گھر میں چلتے پھرتے ویسے ہم اللہ اللہ کرتے ہیں تو محفل ہو جاتی ہے. میرے پاس ویڈیو ہے, چلتی پھرتی ویسے ہی بائیں کو جاتی ہے, اللہ اللہ کرتی رہے گی. اگر محفل ہو رہی مائک پر خود کہے گی اللہ اللہ اکبر, ایسے کرتی ہے. ابھی اس کے اندر شوق کا وہ خیمہ نہیں کھلا, ابھی بڑی نہیں ہے, لیکن وہ دیکھتی ہے میرے بابا ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ایسے کہتے ہیں.
تو لاشعوری طور پہ اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے. امید کرتے ہیں جن کے زبان سے لاشعوری طور پہ اللہ کا نام لکھتا ہے، جب قبر میں جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کا نام نکلتا ہے. اگر ان کو کرنٹ بھی لگے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. گرنے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. کھانے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. سونے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ان کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، لمحہ لمحہ. اس لیے پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں، نیک صحبت کو اپنائیں، نیک صحبت سے وابستہ رہیں، نیک لوگوں سے رہیں وابستہ. نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المعروف ما من حب الیہ، جو جس سے محبت رکھتا ہے نا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی. اور اس کو سادہ لفظوں میں ہم دیکھتے ہیں، جب کیا ہے سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے ہماری محبت ہے. ہمارا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ جن کے ساتھ ہماری محبت ہے. اگر ہماری محبت اللہ والوں سے ہے تو ہمارا حشر ان کے ساتھ ہے. اگر چرسیوں کے ساتھ ہے، بگیوں کے ساتھ ہے، بے نمازیوں کے ساتھ ہے تو ہمارا حشر ان کے ساتھ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارا جسم بنا ہے دو چیزوں سے مل کے، ایک ہے مٹی اور ایک ہے پانی. مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے گھڑا بنا لے بندے گا، پیالی بنا لے بندے گی، گلاس بنانا ہے بندے گا. پانی کی خاصیت ہے جس گلاس میں جس برتن میں ڈالو ویسی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور پانی کا ایک قطرہ جو ہے اگر وہ گندے تالاب کے اندر جائے تو کیا دے گا؟ بدبو دے گا نا. خوشبو آئے گی، بدبو آئے گی. کیوں آئے گی بدبو؟ کیونکہ اس کی تاثیر گندی ہوگی، صحبت گندی. وہی پانی کا قطرہ اگر گلاب کے پھول پہ گرے تو پھر کیا ہوگا؟ خوشبو کیوں دے گا؟ تاثیر اس کی اچھی ہوگی. وہی پانی کا قطرہ سانپ کے منہ میں جائے تو کیا کرے گا؟ زہر بنے گا. کیوں بنے گا؟ اس کی صحبت ویسی ہوگی. وہی پانی کا قطرہ اگر انسان کی حلق میں جائے تو کیا ہوگا؟ پیاس بجے گی. وہی قطرہ اگر سمندر کے اندر سیپ کے اندر جائے تو کیا بنے گا؟ موتی بنے گا. قطرہ ایک ہے، جس جگہ پہ گیا ویسا بن گیا. تو آج کے درس سے ہم نے یہ نیت کرنی ہے، یہ ذہن بنانا ہے انشاءاللہ اللہ عز و جل ہر ماہ میں یہ جو 11ویں شریف ہوتی ہے اس میں ہم نے آنا ہے اور اس کو دین کا کام سمجھ کے کرنا ہے. یہاں پہ آس پاس جو دوست احباب ہیں ان کو ہم نے دعوت دینی ہے. یہ ہمارے اوپر اوبلیگیشن ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، ہم دین کی تبلیغ کریں. صحابہ تو ڈیلی کرتے تھے نا، چلے ہم مہینے بعد ہی کر لیں بھائی، مہینے بعد ہی کسی کو دین کی دعوت دے دیں. انشاءاللہ آپ کو کال آیا کرے گی، آپ نے خود بھی آنا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل کے حکم سے اگر زندگی رہی تو اگلے مہینے کو یہ بطن چیز بیان کرے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز کے حوالے سے. اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز کی باتیں کرنے کی، آگے بھلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.